ثاقب ویس کے معزز دوستوں، میں ہوں ثقلین اسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کئی بڑے لوگوں کے خلاف لکھی جانے والی کتابوں اور مضامین کے پیچھے ان کے کچھ قریبی رشتہ دار چھپے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مخالفین اور حاسدین نے انہیں ایک شرابی اور عیاش انسان بنا کر پیش کیا، حالانکہ حقیقت مختلف تھی۔ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد کی سوانح حیات زندہ رود میں بہت تحقیق اور دیانتداری کے ساتھ ازدواجی زندگی کا بحران کے عنوان سے پورا باب شامل کیا، جس میں یہ اعتراف کیا کہ علامہ اقبال کو بچپن سے گانے گانے کا بہت شوق تھا اور وہ راگوں کے الاپ سے شناسا تھے۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں ترنم سے نظمیں پڑھتے تھے۔ ان کے پاس ایک ستار تھا اور اسے بجانے کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں اقبال نے یہ شعر بھی کہا: لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو اقبال، راگ ہے دین میرا، راگ ہے ایمان میرا۔ یہ ان کی جوانی کے کچھ ایام تھے۔ کبھی کبھی گانا بھی سن لیا کرتے تھے۔ دہلی جاتے تو خواجہ حسن نظامی ان کے لیے قوالی کی محفل کا اہتمام کرتے۔ انہیں قوالی بہت پسند تھی۔ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ دیکھنے تھیٹر بھی چلے جاتے، لیکن ان کی شراب نوشی اور عیاشی کا کوئی ثبوت نہیں۔ عیاشی کے شوق اور امیر لوگ پالتے ہیں۔ علامہ اقبال نے زندگی بھر امیر بننے کی کوشش نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے مزید 2 شادیاں کیوں کیں؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر جاوید اقبال نے دیا۔ لکھتے ہیں کہ بہت سی پڑھی لکھی اور امیر خواتین علامہ اقبال سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن علامہ اقبال کسی ایسی خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے جو ان کے خاندان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ علامہ اقبال کی والدہ نے موچی دروازے لاہور کی سردار بیگم کو پسند کیا اور علامہ اقبال سے نکاح ہو گیا۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ اقبال کو سردار بیگم کے بارے میں کچھ گمنام خطوط ملے اور وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ رخصتی ملتوی ہو گئی۔ طلاق کا ارادہ تو کیا، لیکن طلاق نہ دی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران لدھیانہ سے مختار بیگم کا رشتہ آ گیا اور 1913 میں مختار بیگم سے شادی ہو گئی۔ مختار بیگم سے شادی کے بعد سردار بیگم نے اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ میرا نکاح تو آپ سے ہو چکا، اب میں دوسرے نکاح کا تصور نہیں کر سکتی، اسی حالت میں پوری زندگی بسر کروں گی۔ یہ خطوط پڑھ کر علامہ اقبال کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے مختار بیگم کو بتایا، انہیں بھی افسوس ہوا، لہٰذا مختار بیگم کو بھی اعتماد میں لے کر سردار بیگم سے دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ علامہ اقبال نے دونوں بیویوں کو انارکلی والے مکان میں اکٹھے رکھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے بقول دونوں میں بہت محبت تھی۔ ان دونوں کے اصرار پر ایک دفعہ اقبال نے اپنی پہلی بیوی کریم بی بی کو بلوایا اور وہ کچھ دنوں کے لیے آئیں، لیکن پھر واپس چلی گئیں۔ مختار بیگم 1924 میں دوران زچگی لدھیانہ میں وفات پا گئیں۔ علامہ اقبال نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ یہ تھی علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی سے متعلق ایک تحریر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ مزید اس طرح کے دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔